موٹاپا جو ہے یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ جو لوگ اوبیسٹی کے شکار ہیں، پیٹ بڑا ہوا ہے، جن کا موٹاپے کا شکار ہیں، ان کی زندگی عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ عذاب اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ سانس لینا محال، چلنا پھرنا محال، اٹھنا بیٹھنا محال، کریونگ ہوتے رہنا، ہر وقت کھانے کی بھوک، ایک طمع، ایک لالچ، ایک خواہش جس کو کہتے ہیں کریونگ، اس کو عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے، اس میں جیسے جیسے وزن بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے جسم کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ایک مریضہ آئی تو اتنی منحنی سی اور 5 یا 6 بچوں کی ماں تھی، وہ 35 سال کے آس پاس عمر ہوگی اس کی، تو اس کا وزن انتہائی کم۔ میں نے کہا کہ میں دوائی تمہاری شروع کرواتا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کھاتی پیتی بھی ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ تو میں نے اس کا ویٹ مشین پہ وزن چیک کیا تو وہ 36-37 کلو کے آس پاس وزن تھا، لیکن اتنا کم، ایک من بھی وزن نہیں ہے، اور 5 سے 6 بچوں کی ماں ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ کو بھوک بھی کیا لگتی ہوگی، کھاتی کیا ہوگی، پیتی کیا ہوگی؟ تو اس لیے میں نے وزن کیا کہ ابھی اس کا وزن کر لیتے ہیں، پھر دوائی شروع کرواتے ہیں، کیونکہ اس کا جو کھانا پینا، بھوک بھی پراپر نہیں لگتی، اور پھر نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوتا، قوت ماسکہ ٹھیک نہیں ہوتی، قوت جاذبہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور قوت دافع بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ چاروں قوتیں متاثر ہوتی ہیں تو بندہ مریض ہوتا ہے۔ تو اس لیے وزن کیا تاکہ کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر دوبارہ جب علاج کرنے کے بعد چیک کیا جائے تو اس کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی کتنا وزن میرا بڑھ گیا۔ تو اسی طرح وہ لوگ، کئی لوگ تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ پراٹھے بھی کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا۔ اور کچھ لوگ کچھ بھی اتنا خاص نہیں کھاتے لیکن وہ شدید اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت بھی اوپر نیچے ہو گیا تو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر یہ جو کاربونیٹڈ واٹر ہے، سوڈا واٹر جس کو کہتے ہیں، مختلف شکلوں میں، یہ ایک تو وجہ بنتا ہے۔ دوسرا کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال، بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال، یا آج کل فاسٹ فوڈ آ گئی ہے، یہ کچھ عرصے سے پیچھے 10-20 سال سے آئی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ زیادہ بیکری آئٹمز ہی چلتی تھی، تو اس کے حوالے سے بیکری، تو ان چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اوبیسٹی ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم اس اوبیسٹی کو قانون نظریہ مفرد اعضاء کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 قسم کی اوبیسٹی ہوتی ہے۔ ایک تو بلغمی رطوبات کی کثرت کی وجہ سے، گویا کہ بلغمی مزاج ہے مریض کا تو اس کا بلغمی موٹاپا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں عضلاتی موٹاپا ہوتا ہے، خشکی سردی والا، لیکن فیٹ ہوتی ہے اس میں بہرحال۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ فیٹ لیتے ہیں، کچھ لوگ جب میٹھا زیادہ کاربز لیتے ہیں تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اکثر، اور اسی طرح جو ڈائریکٹ فیٹ لیتے ہیں تو یہ صفراوی مادے تو ہماری قانون نظریہ مفرد اعضاء کی زبان میں، تو ان تینوں میں سے جب بھی کوئی مادہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ اس شخص کے، مریض کے جو طبعی مزاج ہے، اس کا پیدائشی مزاج ہے، وہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اوپر سے اس طرح کی جب وہ غذائیں لیتا ہے تو بھی اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو عضلاتی مریض ہوتے ہیں، خشکی سردی والے جو مریض ہوتے ہیں، وہ منحنی ہوتے ہیں۔ ان کا چونکہ جگر ان کا چونکہ خشکی سردی کی وجہ سے تقریباً تسکین کی حالت میں ہوتا ہے، تو فیٹ اور حرارت کو تبدیل کرنا، جو حرارت پیدا کرنا، فیٹ پیدا کرنا، وہ لیور کے کام ہوتا ہے۔ تو لیور تو اپنا کام آلموسٹ چھوڑ چکا ہوتا ہے، یا کم ہو، بہت نہ ہونے کے برابر 10-20-30% کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو فیٹ سٹور ہوتی ہے باڈی کے اندر تو وہ موٹاپا ہوتا ہے، اور جگر جب صحیح کام کرتا ہے جب ہی بھوک زیادہ لگتی ہے۔
وہ انزائم اپنے پورے پروڈیوس کرتا ہے. تو ایک بڑا کمپلیکیٹڈ یہ سبجیکٹ ہے. اپنی ابتدائی ویڈیو میں نے اپنی ایک تصویر لگائی تھی جس میں 138-40 کے قریب وزن تھا، پھر وہ 80 کے آس پاس آ گیا، تو وہ والی بھی تصویر لگائی تھی. ابھی بھی میں نے عید پہ جو تصویر لگائی اپنی فیس بک پہ، تو لوگوں نے بہت ساروں نے کمنٹ کیا کہ آپ تو لڑکے بن گئے ہو. اور ہوا بھی یہی کہ آج سے 20-25 سال پرانی جو ویسٹ کوٹ تھی وہ بند نہیں ہوتی تھی، یعنی بٹن نہیں جن کے لگتے تھے، اب وہ اس نکر سے اس نکر تک آ گئی. وجہ یہی ہے کہ ڈائٹ کنٹرول، چینی بالکل بند کر دیں آپ. چینی جو ہے نا سب سے بڑی یہ وجہ ہے. کاربز ہیں، جتنے بسکٹس ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، ان چیزوں کو آپ جب چھوڑیں گے تو آپ موٹاپے سے بچ جائیں گے. 1 چمچ چینی بھی اگر آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ ڈائٹنگ کی ہے، لیکن اگر آپ نے 1 چمچ چینی کا لے لیا کسی بھی فارم میں، چاہے وہ ان پارٹس لیا ہو یا ایک ہی دفعہ میں لے لیا ہو، تو اتنا خطرناک ہے. میرا اپنا جو ذاتی تجربہ اور مشاہدہ اس میں یہی بات آئی کہ وہ آپ کی محنت حقارت ہو جاتی ہے، آپ کا وزن کم نہیں ہوتا. اور وزن کم کرنے کی جو ٹپس ہیں یہ اب اس کا جب ہم علاج تجویز کریں گے تو پھر ہم علاج کریں گے علاج بالمزاج کریں گے. جب ہم اعصابی موٹاپے پہ بات کریں گے تو آپ کو اعصابی علاج بتائیں گے. عضلاتی موٹاپے کا علاج کریں گے تو پھر وہ اس کے مزاج کے مطابق بتائیں گے. اور غدی موٹاپے کا علاج. لیکن ایک چیز کامن ہے کہ آپ کو فیٹ اور کاربز اور یہ جتنی میٹھی چیزیں ہیں یہ تو ہر مزاج میں چھوڑنی پڑیں، تو پھر ہی آپ اس چیز سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو نارمل کر سکتے ہیں.